السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 267. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 267. 267. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 267. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ ما جو کسب تم کماؤ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو. ومما اور اس میں سے بھی اخرجنا جو نکالا ہم نے لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے. آیت کے اس حصے کا تفصیل کے ساتھ پچھلے سبق میں ہم نے جائزہ لیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے دلیل لے کر باب باندھا کہ تجارتی مال کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے. علیہ السلام. کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ انسان کی کمائی ہے. تو کمائی کے کتنے ذرائع بتائے تو 4. ایک تو ہے کھیتی باڑی سے زراعت، دوسرے نمبر پر ملازمت، تیسرے نمبر پر صنعت، چوتھے نمبر پر تجارت. یہ 4 ذرائع ہیں آمدنی کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنی کمائی میں سے جو پاکیزہ کمائی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ مال میں سے سب کا خراج قبول کرتا ہے، حرام کی کمائی میں سے نہیں کرتا. وہ کمائی جو حرام کی ہو. حرام کی کمائی سے کیا مراد؟ جس کمائی سے شریعت نے منع کیا ہو، چاہے اس پر کتنی محنت کیوں نہ ہو، اس کو حرام کی کمائی کہا. تو حرام کی کمائی سے پلا ہوا جسم فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. کوئی جنت پاک ہے، پاک لوگوں کے لیے. اور حرام کی کمائی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے فرمایا پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو پاکیزہ کمائی ہے تمہاری. اور زمین میں سے بھی جو کچھ نکلتا ہے
معدنیات ہو، اسی طرح سے کھیتی باڑی ہو، غلے اجناس ہو، پھل ہو، تو جو زمین سے نکلتا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اب اس میں ایک تو آ گیا زکوٰۃ اور عشر کا ذکر، جس کا نصاب بتایا تھا پچھلے سبق میں، اور ایک آ گیا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، شاید نصاب نہیں ہے، پھر بھی اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے، ڈیلی ویجز پر ہے، ویکلی ویجز پر ہے یا منتھلی ویجز پر ہے، اپنی آمدنی میں سے لگ بھگ ایک حصہ طے کر لے کہ اس آمدنی میں سے سب سے پہلے میں اللہ کی راہ میں یہ نیا نوٹ جو ہے اس کی راہ میں رکھ دوں گا اور اس کو پھر مستحق لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو اس میں بڑی برکت پڑتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ ارادہ کرو، الخبیثہ ناپاک، منہ اس میں سے تنفقون جو خرچ کرتے ہو، اپنی کمائی میں سے جو ناپاک حرام کی کمائی اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ارادہ نہ کرو، ایک بات۔ دوسرا یہ انصار مدینہ مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ جو صحابہ کرام اجمعین اپنے بہن بھائیوں اور رشتے داروں کو وطن کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے تھے اس لیے دین سیکھنے کے لیے، تو اب ایسے لوگ جو تھے اچھا غربت بھی تھی، مسلمان نئے نئے سیٹل ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، کبھی یہ فاقے بھی ہوتے تھے ان کے، تو انصار صحابہ کرام اجمعین میں اکثر وہ کھجوروں کے باغوں میں کام کرتے تھے، وہ کوئی کھجور کا گچھا لے کر آ گیا، کوئی کس طرح لے کر وہ آ کر لٹکا دیتے تھے، اصحاب صفہ میں سے جس کو ضرورت پڑتی وہ اس میں سے ایک بار چن کر کھا لیتا تھا۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے ان میں کہ جو پکے مومن نہیں تھے لیکن وہ ربی کھجوریں، گھٹیا کھجوریں، یعنی کچی پکی وہ بھی لا کر لٹکا دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر آیت نازل کی کہ نہ ارادہ کرو ناپاک چیزوں کا جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں ہو تم بآخذی اس کو لینے والے، الا مگر ان تغمضوا کہ تم کیا کر دو، چشم پوشی اختیار کر لو پھر اس کے بارے میں، یعنی یہ سوچو اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تم لینا گوارا کرو گے، جب تم خود لینا گوارا نہیں کرتے، چیپی لگی ہو تو نوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، کیوں میر صاحب نمبر ٹھیک ہے کہیں اور تو نہیں ٹکڑا اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا، یہ ساری باتیں۔ تو جب خود کو ملے تو اس وقت اللہ یہ کہ چشم پوشی اختیار کر لو، آنکھیں بند چلو آنا بھلا آ رہا ہے نا، وہ جا تو نہیں رہا جب خیرات میں ملے، لیکن جب تک استطاعت ہے کوشش کرے گا میں چیز اچھی لوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی چیز جو تم ردی چیز، گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا وہ چیز خرچہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اکبر ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی کے سامنے ان کا باغ تھا، بڑا قیمتی باغ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، یہ باغ مجھے بڑا پسندیدہ ہے تو میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پسندیدہ چیز دو، میں یہ صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مبارک ہو، واہ واہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ تیرے چچا کے بیٹے غریب ہیں ان کو یہ تقسیم کر دو۔ میں سمجھے کہ بہترین چیز، اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینا، گھٹیا نہیں، اور سب سے پہلے ترجیح دینا جس کو اللہ کے حصے کو۔ تو اللہ تمہارا تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے، وہ تمہارے سب کے خراب کا محتاج نہیں ہے۔ تم جو گھٹیا چیز دے رہے ہو رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیں گے منشی صاحب؟
حلوے، زردے، مرغ پڑا، حلیم، کھیر، متین، کیا کیا اعلیٰ ترین چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ابلے ہوئے کالے چنے. وہ خود بھی نہیں کھانے کا دل کرتا، نہیں یہ غریبوں میں بانٹ دو. تو اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے کہ میری محبت کتنی ہے اس کے دل میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں بے پرواہ ہوں، غنی محتاج نہیں ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. حمید وہ تو ہے تعریفوں والا، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ تو ہے قابل تعریف. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہ سمجھو کہ میں دوں گا تو رب کا کوئی کام چل جائے گا، نہیں دوں گا تو رب کا کام رک جائے گا. نہ ایسا نہ سمجھنا. جو تمہارے پاس ہے دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو عطا کرتا، اس کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں اللہ اکبر دینا. اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس تو امانت ہے اور تم اس کو دیتے ہوئے وہ کرتے ہو. اللہ اکبر گھٹیا چیز، ردی چیز، ایسی چیز نہیں، ایسا نہیں. ترجیح دو کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کاموں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ اکبر دین کی سربلندی کے لیے وہاں خرچ کرو دل لگا کر. فرمایا الشیطان، یہ شیطان ہے یعیدکم جو تمہیں ڈراتا ہے الفقر غربت سے. اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، اتنی مہنگائی ہے، پھر پوری کہاں سے کرے گا؟ اس سے پھر اس کی بجلی کے بل بھی دکھائے گا، گیس کے بل بھی دکھائے گا، پراپرٹی ٹیکس بھی دکھائے گا، مہنگائی بھی دکھائے گا، بچوں کی ضروریات بھی دکھائے گا. وہ کہتے ہیں کیا خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وہ کوشش کرے گا گن کے. اچھا یہ 10-20 روپے 100 روپیہ چلو اتنا دے دو، لیکن وَيَأْمُرُكُمْ تمہیں حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کا. بیٹے کی شادی ہے نا، کو روز تھوڑی ہوتی ہے، سارے چاؤ پورے کرنے ہیں. جی گجرا بھی ہونا چاہیے، اور پھر یہ ڈیکوریشن بھی ہونی چاہیے، اور پھر بینڈ بازے بھی آنے چاہیے، اور پھر گھوڑے بھی ناچنے چاہیے، اور پھر لوگوں کو یہ بھی کرنا ہے، پھر آخر برادری میں نام بھی تو رکھنا ہے نا. اس کے لیے پہلے سادہ ٹی وی تھا، اب رنگین آ گیا، پھر ڈش بھی لگ گئی، پھر LED بڑی لگ گئی. گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دے گا، اس وقت نظر نہیں آئے گا کہ مہنگائی ہے، اتنی بل آنے ہیں، فیسیں ہیں، یہ کرایہ ہے، یہ ہے، وہ نہ. یہ ہے شیطان کا الگ طریقہ کار کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے غربت سے، لیکن بے حیائی کے کاموں میں، فحاشی کاموں میں، فیشن کے کام، اس میں وہ حکم دے گا شاباش کوئی بات نہیں، قرضہ اٹھا لو اتر ہی جائے گا نا، سود پر لے لو اتر ہی جائے گا نا، تو ساری دنیا کر رہی ہے چھوڑو. فرمایا یہ شیطان ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے برے کاموں کا، بے حیائی میں خرچ کرنے کا کھلا. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعیدکم وہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتاً بخشش کا، من وہ اپنی طرف سے، وہ فضل اور فضل کا. ایک طرف شیطان وہ خرچ کرنے میں، نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرائے گا، اور برائی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے اللہ شیری دے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں مغفرت کا. اب دیکھو سودا بارے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بخش دوں گا، وہ فضلہ، اور اپنی طرف سے اضافہ دوں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا. کیوں؟ اللہ اکبر. وعلیکم السلام. پکا پہ لائٹ بند کر رہے ہو آپ کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہوں. اب خود فیصلہ کر لو گھاٹا کس میں اور فائدہ کس میں. اللہ اکبر. یقین جانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے. اس سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریٹرن ضرور کرتا ہے. میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو، راول پنڈی کے اندر راجہ بازار میں
ایک سونار کی دکان پر لگ چوری ہو گئی. ظاہر بات ہے سونے کے بسکٹ پڑے تھے, وہ اس کے اوپر مہریں وغیرہ لگی, اس نے رکھا ہوا تھا, وہ چوری ہو گیا. یہ گئے, بڑا افسوس ہے جناب. اس نے کہا مجھے افسوس نہیں ہے, میں اس کی ہر سال زکات دیتا ہوں اور میرا مال برباد نہیں ہوگا. کیسے جو لے گئے کب واپس آتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں. اچھا, چند مہینے گزرے, گٹر لائنوں کی صفائی ہوئی, اور سرافا بازار میں تو یہ منت کر کے گٹر لائن صاف کرتے ہیں, الٹا پیسے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو مٹی نکلے گی گاد, اس میں سے سونے کے ذرات, چاندی کے ذرات وہ نکلیں گے. اچھا, اب جب گٹر لائن کی صفائی ہوئی تو ایک گٹر کا ڈھکن جب کھولا تو اس میں سے وہ سونار کی وہ پوٹلی, مہر لگی, دکان کا نام, پوری کی پوری پوٹلی نکلی. وہ بھی اکٹھے ہو گئے, پولیس آ گئی بھی, کیا مسئلہ. پولیس نے اب بھائی آپ کا جتنا بھی گیا تھا وہ سارا مل گیا. یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے, میں یقین تھا کہ میں اس کی ہر سال زکات دیتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال کو ضائع نہیں کرے گا. اب چوروں نے اٹھایا, اب پتہ نہیں پولیس آ گئی, عین موقع پر آپس میں لڑ پڑے, کیا کھاتا ہوا انہوں نے وہاں پر چھپایا تاکہ پھر اٹھا کر لے جائیں گے, اور پھر موقع نہیں ملا, کہیں پولیس مقابلے میں مارے گئے یا جو بھی ہو گیا وہ اللہ ہی جانتا ہے. مارا اس کا مال اس کو مل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ضرور ہے بندے کو. ہمارے دل تھوڑے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے. میرے ایوب علیہ السلام کی مثال آئی نہیں قرآن میں, اللہ تبارک تعالیٰ کہ اتنا مال وغیرہ دیا تھا, سارا کچھ لے لیا, اللہ تعالیٰ نے پھر جو عطا کیا پہلے سے دگنا عطا کر. صحیح بخاری میں حدیث ہے, غسل کر رہے تھے, سونے کے ٹیڈ برسے اوپر سے, سونے کے ٹیڈ, اور انہوں نے چادر میں اکٹھے کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو دگنا مال نہیں دیا, اللہ یہ بھی تو تیری رحمت ہے, اس کو میں کیوں ضائع کروں. اب کہا ٹھیک ہے لے گا. صبر بھی تو بہت گیا نا, انہیں کتنے سال بیماری تکلیف میں رہا, لیکن رب کا ڈر نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ, اور اللہ تعالیٰ واسع, بڑی وسعت والا, علیم, جاننے والا ہے. اللہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا کہ وہ گمان میں نہیں ہوگا کہ ہے ادھر سے بھی آ سکتا ہے. اور علیم, وہ جانتا ہے کہ کرنا کیسے, تمہاری صبر کو بھی جانتا ہے, تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے, اور کیسے ذرائع سے آئے گا تمہارے پاس, رب اس کو بھی جانتا ہے. بات یہ ہے کہ سارے اسباب کا مسبب اور اسباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یاد رکھیں, جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے نوازنے کا کہ اس کو عزت سے نوازنا ہے, تو ذلت کے اسباب بھی عزت کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے ذلیل کرنے کا, تو عزت والے اسباب بھی ذلت کی طرف لے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو بھائی نے کنویں میں ڈالا, اپنی طور سے ختم کیا, اللہ نے مصر کے تخت کا بادشاہ بنا دیا. اسباب کیسے تھے؟ ڈاؤن کرنے والے تھے نا, اللہ نے اپ کر دیا. اور فرعون لشکروں کا مالک, یہ بنی اسرائیل تھوڑے سے یا شریعت القلیل ہو, یہ ابھی ان کو ختم کر دوں گا. آگے گیا فوج سمیت, اللہ نے ڈبکی دے دے کے مارا. اللہ اکبر. وہ عزت کے اسباب ذلت کا طرف لے کر گئے تھے نہیں. اسی پانی سے شیر خوار موسیٰ علیہ السلام کو بچایا, اور اسی پانی میں فرعون کو ڈبکیاں دے کے مارا. شیر خوار بچہ تیر سکتا ہے؟ بچایا کہ نہیں بچایا؟ بس میرے رب کا ارادہ ہو جائے, میں اس کا ارادہ ہونے کی دیر ہے. سوال ہی کرتے ہیں کچھ یہیں پر مسجد میں
میرے ساتھی آتے حسن اور اس کا بھائی یہاں پر آتے تھے نماز پڑھنے کا، یہاں سے شفٹ ہو گئے کسی اور جگہ. ان کے والد کے لیے سزائے موت کے آرڈر آ گئے. فوجی اس میں قتل ہوا تھا. اب صبح ہونی ہے اس کو پھانسی. ایک دن پہلے وہ گھر والے گئے ملاقات کر رہے، آخری ملاقات، الوداعی ملاقات. زور کے وقت آیا، ملا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. آج ابا سے آخری ملاقات کر رہے ہیں، صبح 4 بجے پھانسی کا ٹائم. میری زبان منہ سے نکلا، میں نے کہا اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے نا تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر موت لکھی ہے تو کوئی جلا نہیں سکتا، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. بھائی یہ بات ہوئی، شام ہوئی، وہی پتا چلا کہ صلح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ. جیل والے نے کہا کہ اگر آپ کا صلح کا وہ بن جائے، آپس کے اندر معاملہ طے ہو جائے تو ہمارے پاس پھانسی کے ٹائم سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے آ جانا، ہم کینسل کر دیں گے. صلح کا معاملہ طے ہو گیا اور الحمدللہ سزائے موت کینسل ہو گئی. رہا ہو کر آ گیا. آج وہ چوک شہباز وہاں پر مرغی کا گوشت بیچ رہا، زندہ کیا تھا. ہاں دیت وہ دکان پر بیٹھا تھا نا، کوئی ہنڈا آیا بتھا خوری کے لیے، ویسے تو اسے کا میں نہیں لیتا. وہیں پر ہاتھا پڑی، اس کے بعد چوری تھی، کسائی تھا نا یہ جو اس نے کر دیا، تو بتھا خور کو مارا. تو مقصد کیا ہے، جب اس کی طرف سے آرڈر ہو جائے بس تو سارے کام سیدھے، اور اس کی طرف سے نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا جتنا مرضی زور لگا دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے کام کیسے کرنا ہے. یؤتی دی جائے الحکمت، جس حکمت من یشاء، جس کو وہ چاہے، جس کو چاہے وہ حکمت عطا کرے. اب حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد صرف حکیم کی دکان نہیں ہے. حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعلمہم الکتاب والحکمہ کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ کتاب اور اس کی حکمت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تشریح کرے گی، قرآن اور اس کی تشریح حدیث، یہ بھی حکمت ہے. اصل جو یہ حکمت ہے جو اس پس منظر میں آ رہی ہے کہ شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، غربت سے ڈراتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے پر تمہیں اللہ حوصلہ دلاتا ہے، کوئی بات نہیں فکر نہ کرو اتر ہی جائیں گے. اچھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. یہاں پر فرمایا جس کو وہ چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اور وہ حکمت کیا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے کہتے ہیں پیسہ بچاؤ گے، جتنا کماؤ گے اتنا فائدے میں رہو گے. یہ شیطان اور ان کے چیلوں کی یہ ماہرین اقتصادیات و معاشیات کا یہ اللہ اکبر ان کا طریقہ کار ہے کہ پیسہ بچاؤ، کل کے لیے اس کو رکھو. جو شخص انشورنس کرائے، بیمہ پالیسی لے، کہتا ہے بڑا سمجھدار بندہ ہے، اس کو اپنے بچوں کی بھی فکر ہے دنیا کے اعتبار سے. لیکن جو شخص ایمان کی انشورنس کرائے، تقوی کی بیمہ پالیسی لے، کہتے یہ بے وقوف ہے، قیامت کو ادھار رکھا ہوا اس نے، اتنا لمبا ادھار، ایک جان مٹھا گیا کیا میٹھا کل کس نے دیکھی، اس کو لوگ بے وقوف سمجھتے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے حکمت یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ حکمت ہے. بچانا حکمت نہیں ہے. بچانا ہے تو کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ہضم کیا، جو پہنا اور پرانا کیا، جو اللہ کی راہ میں دیا، باقی سارا اس کے وارثوں کا ہے. بہترین ڈش تیار کرائی، منہ میں لقمہ ڈالا، اندر گیا اور قے آئی اور باہر آ گیا، فائدہ ہوا کوئی؟ خرچہ تو ہوا ہے نا، قیم بھی لگا ہے، انتظار بھی کیا ہے، لیکن
پیدا نہ ہو. اس کا ہے ہی نہیں. جو پہنا پرانا کیا, کپڑا سلیکٹ کیا, رنگ سلیکٹ کیا, درزی سلیکٹ کیا, ڈیزائن سلیکٹ کیا, انتظار کیا, چکر پر چکر لگائے, بیمان کی قیمت دے کر سوٹ لے کر آیا, پہنا, موت آ گئی. کینچی سے کاٹ کر غسل والے تختے پر اس کا اتارا گیا. پرانا تو نہ کر سکا نا, جی تو نہ بھرا نا. اللہ یہ دیکھ لے آدمی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حکمت جس کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے عطا کرے, ومن اور جس کو یعطا دی جائے الحکمت حکمت, فقط تحقیق اوتیا اس کو دی گئی خیرن کثیرا بہت سی خیر. اور حکمت کیا ہے؟ بچانا نہیں, بچانا ہے تو آخرت کے لیے. باقی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان مر جاتا ہے, 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, 2 واپس آ جاتی ہیں, 1 اس کے ساتھ جاتی ہیں. 3 چیزیں, اس کے اعمال, اس کا مال, اہل و عیال. قبرستان تک گئے, یار دوست ٹھہرنا بھی ٹھہرنا, میں بھی آ رہا ہوں, میں بھی آ رہا ہوں. اچھا, قبرستان تک گئے, مال واپس آ گیا, اہل و عیال رشتے دار دوست احباب وہ بھی واپس آ گئے. یہ جتنے ہمارے فین ہیں نا بنے ہوئے, بڑے جگری یار جگری دوست, موت آنے کی دیر ہے, انہوں نے دیر نہیں لگانی. جنازہ پڑھ کے دفن کر جائیں گے, پھر پلٹ کے نہیں پوچھنا ہم کتنے کو پوچھا ہے. سوچے نا, ٹائم ہے ہمارے پاس قبرستان جانے کا. اللہ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دیر نہیں لگانی, پہلے پوچھنا ہے جنازہ کس وقت ہے جی, جلدی نکالو اس کو, جنازہ کس وقت ہے. بھری ہوئی کوٹھیاں, یہ میرا ڈرائنگ روم ہونا چاہیے, یہ میرا یہ ہونا چاہیے, یہ میرا بیڈ روم ایسے ہونا چاہیے, ڈیزائن ایسے ہونا چاہیے, رنگ ایسے ہونا چاہیے, فرنیچر ایسا ہونا چاہیے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے دھیری قبر میں ڈال دیتے. چلو ہاں ہاں, 1 کلومیٹر زمین سے بلا. ہاں, اب قبر بھی 1 کلومیٹر گہرائی میں ہو. جی ہاں, تو دفن کی جیب نہیں, نوٹوں کا سنور ساتھ نہیں جائے گا, اور قبر میں الماری نہیں. ہاں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو حکمت دی گئی فقد اوتی خیرن کثیرا, اس کو بہت بھلائی عطا کر دی گئی. وما یذکر, لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی الا سوائے اولو الالباب, عقل والوں کے. جو عقل والا ہوگا وہ اس پوائنٹ کو سمجھے گا, جو اس کو نہیں سمجھے گا وہ عقل سے فارغ ہے. اب ہمارے ماہرین معاشیات کیا کہتے ہیں, بچاؤ جوڑو. وہ ٹھیک ہے جوڑو, لیکن اس کا حق بھی ادا کرو نا, زکات بھی دو. اور یہ دونوں کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. زکات, صدقات, خیرات, اس میں آدمی کے دل سے حرص نکلتی ہے, مال کو خرچ کرتا ہے. سود میں بخل, کنجوسی, دل کا سخت ہونا یہ پیدا ہوتا ہے. میرے کو مرے پھڑ کے مجھے کیا, میرا سود ادھر رکھو. سود خور خرچ نہیں کرے گا, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. اس لیے عیسائیوں کی این جی اوز ہیں, مسلمانوں کی این جی اوز ہیں, ہندوؤں کی این جی اوز ہیں, بدھوں کی ہیں, یہودیوں کی کوئی این جی اوز نہیں ہے. سرچ مارے گا رہا, یہ انسانیوں کی فلاح بہبود کا کام کرتے, کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے سود خور یہودی ہیں, اور سارے بینکنگ کے ہیڈ یہی ہیں, عیسائی ہے. سمجھے, تو ان کی این جی او یہود کی نہیں ہے, کیونکہ وہ سود خور ہے. وہ کہتے آئے جائے کیوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم, جو تم خرچ کرتے ہو, من نفقۃ, خرچ, جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو, او نظر تم, یا تم نظر مانتے ہو, من نظر, کوئی نظر, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ, اس کو جانتا ہے. ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, جو بھی خرچ کرو گے تھوڑا یا زیادہ, رب فرماتا میں جانتا ہوں.
نظر عربی میں جس کو نظر کہتے ہیں، فارسی میں اسے نیاز کہتے ہیں، اردو سرائکی میں منت منوتی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مترادف الفاظ ہے. واٹر کہیں، ماں کہیں، مویا کہیں، پانی کہیں، چیز ایک ہے. اللہ اکبر. یعنی اس سے لفظ بدلنے سے چیز نہیں بدلے. تو نظر ہو، نیاز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، منت ہو، منوتی ہو، لنگر و سبیل ہو، یہ عبادت ہے. اور یہ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر معلق اور ایک ہے نظر مطلق. اب نظر معلق یہ ہے جو عام طور پر لوگ مانتے ہیں، یعنی نظر کا لفظی معنی ہے کہ ایک ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا جو اس پر لازم نہیں تھی. میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا، اس پر لازم نہیں تھا لیکن اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا. اچھا، اللہ تعالیٰ ویسے بھی ہمارے صدقہ خیرات ان چیزوں کا محتاج ہے نہیں. اچھا، اب یہ جو نظر ہے عام طور پر مانی جاتی ہے معلق، کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اتنا نفل پڑھوں گا، اتنا روزہ رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا. یہ جائز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باہر گئے نا، یعنی پہلے اللہ تو میرا کام کر پھر میں تیری عبادت کروں گا، ورنہ نہیں. یہ نہیں. نظر مطلق جائز ہے کہ میں نے تہیا کر لیا، یہ نیکی کرنے کا اور نیکی شروع کر دی، اب ریکویسٹ ہے یا اللہ اب تو بھی کرم کر. یہ ہے طریقہ. دلیل سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے نظر مانی. اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. کہ اے اللہ میں نظر کرتی ہوں میرے پیٹ میں جو ہے وہ میں تیری راہ میں وقف کرتی ہوں. ارادہ تھا اللہ بیٹا دے، تو اب اس کو میں کیا کروں گی کہ تیری راہ میں وقف کروں گی. دین کے کام کرے گا، اس سے اپنی خدمت بھی لوں گی. اللہ تعالیٰ نے مریم سلام اللہ کو پیدا کر دیا، انہوں نے ان کو وقف کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ پہلے جو نظر مانی وہ کام کر دے. اگر نظر مانی ہے گناہ کے کام کی، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، میں نے منت مان لیا جی، ٹھیک ہے جی، جب تک شادی نہیں ہوتی داڑھی نہیں رکھوں گا، عمرہ کر کے آؤں گا تو پردہ کروں گی، اس سے پہلے نہیں کروں گی. گناہ کی اگر نظر مانی ہے تو حکم ہے وہ پوری نہ کرے، اس کو پورا نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، دیکھا ایک جگہ لوگوں کا رش لگا ہوا. فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے ابو اسرائیل اس کا نام ہے، پورا آدمی ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج کے لیے جاؤں گا، سواری پر سوار نہیں ہوں گا اور اس کے بعد سائے کے نیچے نہیں بیٹھوں گا. اور اب حالت یہ ہے کہ تھک کر گرا پڑا ہے، سارے لشکر کو پریشان کر دیا قافلے کو اس نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے کہو سائے میں بیٹھ اور سواری پر بیٹھ، اللہ تعالیٰ کو تیری ایسی نظر کی ضرورت نہیں ہے. تو غلط کام کی گناہ کی اگر نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں. اور نیکی کی اگر ہے تو اس کو یوفون بالنذر، اس کو پورا کرنے کا حکم ہے اگر نیکی والی نظر ہے. اور نظر عبادت ہے اور نظر معلق جائز ہے نہیں. نظر مطلق کہ یہ کام کر لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اللہ تو مہربانی کر. تو فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر مانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں وما للظالمین، اور اللہ اکبر نہیں ہے ظالموں کا من انصار کوئی مددگار. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے ایک شخص نے شیطان کی راہ میں خرچ کیا، فرمایا یہ ظلم کیسے؟ اللہ کے نام کی نظر ماننے کے بجائے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی. ایک صحابی عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی، بوانا ایک مقام ہے وہاں پر اونٹ ذبح کرنے کی، میں مسلمان ہو گیا ہوں کیا وہ نظر پوری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تحقیق کی، فرمایا وہاں جو مقام ہے جہاں تو نے نظر مانی
وہ مشرکوں کے نزدیک کو مقدس جگہ تو نہیں؟ عرض کیا نہیں؟ وہاں پر کوئی مشرکوں کا میلہ تو نہیں لگتا؟ کوئی آستانہ تو نہیں ہے کہ بت پوجا جاتا پوجا پاٹ ہوتی ہو؟ عرض کیا نہیں؟ فرمایا پھر جا ذبح کر. کیا مقصد؟ اگر وہ کوئی آستانہ ہے نظر اللہ اکبر مشرکوں کے شرک کا اڈا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم اجازت نہ دیتے. اللہ کے نام کی دیگ پکا کر قلعے کے اوپر کوئی جا کر بانٹے، عمر بھائی کیا کہیں گے لوگ؟ باب اللہ کی نیاز بانٹنے آیا. ایسا ہوگا کہ نہیں؟ قسم کھا کر کہنے کی میں اللہ کے نام کی دے رہا ہوں. بھائی یہ جگہ کون سی ہے؟ محرم کے عشرے میں کہ جی اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نام کی یہ چیز تقسیم کی ہے. لوگ تو کہیں گے نیاز حسین بانٹ رہا ہے رضی اللہ عنہ. لہذا ایسے جگہیں ایسے ایام جو شرک کے ساتھ مخصوص ہوں وہاں سے بھی بچنے کا حکم. دیکھیں ہر نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے. نماز جنازہ میں ہے کیوں؟ بھیا سامنے پڑی ہے. سجدہ تو اللہ کو کرنا تھا، رکوع اللہ کو کرنا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جنازے کی نماز میں سے رکوع نکالنا گوارا کر دیا، سجدہ نکالنا گوارا کر دیا، میت کا آگے جھکنے نہیں دیا. کیوں؟ اگر جھک جاتے تو کہتا جی جنازہ پڑھا ہے سجدہ کیا تھا، اب قبر میں دفن ہے تو سجدہ کیا تو کیا ہار گیا جی؟ ہاں جی اچھا وہاں دعا مانگنے بھی کیا کہیں گے؟ یہاں مانگنے آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا، باب زیارت القبور المشرکین، مشرکین کی قبر کی زیارت کرنا. وہاں جا کر مشرکوں کے لیے تو دعا مانگنا ویسے منع ہے مغفرت کی. ایسی جگہ پر موت کو یاد کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اس کے تحت کہ موت کو یاد کرنے کے لیے وہاں جائے کہ ایسی ہستیاں جب دنیا سے چلی گئی تو ہم کیا ہیں؟ یہ لوگ چلے گئے تو موت کو یاد. لیکن جب آپ اگر گزریں ہیرا منڈی کے علاقے سے اور کہیں جی میں میرا شارٹ کٹ مار رہا لو مار دی، لوگ تو کہیں گے نا عبد المالک صاحب آپ ادھر سے آ رہے ہیں، علاقہ تو بڑا مشکوک ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی، بندہ ہوگا نا مشکوک. تو اسلام کہتا ہے شک والی چیز سے دور ہو. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 3 اوقات ایسے ہیں جہاں صبح سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج سر پر ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، اللہ کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے. جائز کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنا تھا سوائے بیت اللہ کے. مسجد نبوی ہو چاہے مسجد اقصی ہو، لیکن ان 3 اوقات میں سجدہ منع ہے. اعلان ہوتا ہے باقاعدہ جی کہ اب جن بھائیوں کی نماز صبح رہ گئی ہے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد وہ نماز قضا ادا کریں. ایسے نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 3 ٹائم سورج کے پجاریوں کے پوجا کے ٹائم ہے، وہ اس ٹائم پوجا کرتے ہیں. تو اس ٹائم مسلمان اللہ کے لیے سجدہ نہ کرے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے. کالا کپڑا آپ باقی دنوں میں پہنے، لیکن جب پتا ہے کہ محرم چہلم تک یہ ایک شعار ہے مشرک لوگوں کا، کوئی ایسا ان کا 21 رمضان کو پہنیں گے تو وہ شہادت علی رضی اللہ عنہ کا یوم مناتے ہیں تو ان دنوں میں نہ پہنے کیونکہ پھر مشابہت ہو جائے گی ان کے ساتھ. آگے پیچھے پہنا بھی سب تو منع نہیں ہے. تو مقصد کیا ہے؟ ایسی جگہیں، ایسے اوقات، ایسے اللہ اکبر شعار، لباس اور ایسے الفاظ جن سے دوسروں سے مشابہت ہوتے ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہودی آ کر بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے. اب جیسے ہو نا پلیز رپیٹ کہ اس بات کو مقرر دوبارہ دہرائیے ذرا ہمیں سمجھ نہیں آئی, تو اس کے لیے عربی میں لفظ تھا رائنا. لیکن یہودی خبیث کیا کرتے, رائنا کو رائنا کہتے. اس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے, یعنی وہ اس کو نیگیٹو بات میں. مسلمان بھی ان کے دیکھا تھے کہ ان کو ضرورت پڑتی تو وہ بھی رائنا کا لفظ کہتے. تو اللہ علیہ وسلم رائنا اگر اس بات کو دہرائیے گا تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, تم رائنا کا لفظ ہی نہ کہو بلکہ انظرنا کہو. تو ایسے الفاظ, ایسے لباس, ایسے اوقات اور ایسے جگہ جو شرک کے ساتھ اللہ اکبر مخصوص ہو, مشتبہ ہو, ایسی جگہوں سے بھی بچے آدمی. بیت اللہ میں کیوں جائز ہے ان تین اوقات میں؟ اس لیے کہ وہاں بیت اللہ سامنے ہے, اس لیے وہاں 24 گھنٹے اجازت ہے. جس وقت مرضی نماز ہے. بچے نبی میں بھی نہیں ہے اجازت ان تین اوقات میں. نو سوائے بیت اللہ کے کہیں بھی اجازت. ٹھیک ہے, بچے نبی باغ تو منکر کبرا طریقے کرنا ہے نا انہوں نے, اس لیے وہاں بھی اجازت نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما للظالمین, نہیں ہے ظالموں کا من انصار کوئی مددگار. ان تبدو, اگر تم چھپ ظاہر کرو, الصدقات صدقات, فنعما ہی, یہ بھی اچھا ہے. صدقہ دیتا ہے, ظاہر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قباحت نہیں ہے. لیکن وَإِنْ, اور اگر تخفوها, تم چھپا کر دو وہ صدقہ, اور دو بھی وَتُؤْتُوهَا, دو بھی اس کو الفقراء فقیر کو جو مستحق ہے. یہ نہیں کہ میں نے دے دیا جناب گناہ ثواب اس کی گردن کے اوپر مستحق ہے یا نہیں, میں نے تو اپنے اوپر سے بار اتار دیا, یہ نہیں ہے. کبھی ایسا کیا گرمانی صاحب آپ نے کہ بجلی کا بل ہے, راہ چلتے کسی بندے کو پکڑا دے, پیسے بھی یہ بھر دینا جی, ہے جی, اور محکمہ والے آئے میٹر کارڈ میں آتا ہے جی میں نے تو دے دیا, اب اس نے دیا کہ نہیں دیا مجھے کیا نہیں. وہ کہیں گے آپ نے بینک میں جمع کرایا, رسید ہے آپ کے پاس, تو صدقہ خیرات میں بس جی اب زکات دے دینا آپ لوگ, اس کے اوپر ہے گناہ ثواب, مجھے کیا نہیں. مستحق کو تلاش کر کے اللہ نے فرمایا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ, جائے مستحق کو. تو اگر چھپا کر دو اور جو بھی مستحق کو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. بات یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ظاہر اور چھپا کر دونوں میں فرق ہے, اور دونوں بعض اوقات پسند کس کو کیا گیا, چھپا کر دینا. قیامت والے دن 7 قسم کے آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ان میں وہ شخص ہے جس نے ایک ہاتھ سے صدقہ دیا, دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا دیا کیا. یہ شخص قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پسند اس کو کیا گیا. لیکن بعض اوقات ظاہر کی ضرورت بھی پائی جاتی ہے. اللہ نے کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا, وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے, لوگ اکٹھے ہو گئے, آپ کے پاس سواری ہے, سورس ہے, آپ اس کو اٹھا کر فوراً ہسپتال لے کر جا سکتے ہیں, اپنے خرچے پر علاج کرا سکتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں یہ تو ریاکاری ہو جائے گی, مجمع سارا چلا جائے, بندہ ایک بھی نہ ہو, پھر میں چپکے سے اس کو اٹھاؤں, گاڑی میں ڈالوں, اس وقت تک جان بھی نکل جائے اس کی. اسلام اس تقوی کا قائل نہیں, یاد رکھیں. یہ مجرم بنے گا, اس کا ایک جان چلی گئی ہے. وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے, انسان ہے نا, آپ نے اس کی جان بچانی ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن انتظار میں بندے چلے جائیں, کہیں ریاکاری نہ لگو, اچھا جناب یہ صاحب آئے تھے انہوں نے کیا, نہیں, فوراً جلدی دیر نہ کرو. اب جیسا ہے نا اس کی فنی اما, یہ بھی ٹھیک ہے, تم اپنی نیت رکھو ٹھیک کہ میری نیت درست ہے, میں نے اللہ کی رضا کے رکھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چھپا کر دو یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن ظاہر دو یہ بھی اچھا ہے. اچھا ایسے دورہ ہو گیا, کسی کو گر گیا بیچارہ سڑک پر,
پیارا کریش ہوا اور نیچے آ گرا وہ بیچارہ زخموں سے چور پڑا ہے. ڈاکوں نے حملہ کیا, لوٹ کر لے گئے, وہ بیچارہ اب زخمی تڑپ رہا ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے, ہم انتظار میں, تنہائی ہو تو پھر میں اس کو لے جاؤں, پھر میں اس کے ساتھ نہ. اب فوراً ایک لمحے کی دیر کے بغیر جو ہو سکتا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ اس کو نماز پڑھ رہا ہے. دوران نماز کسی کی چیخ کی آواز آئی, فوراً نماز توڑ کر دیکھے. کسی کو کرنٹ لگا ہے, کوئی اللہ اندر گرا ہے, جی کسی کو تکلیف ہے, نماز قضا ہو جائے گی, بندہ تو قضا نہیں ہوگا. ڈاکٹر حکیم کے لیے لگ بھگ اور زیادہ ہے کہ ایسا آدمی ہوگا جی میں ادھر نفل پڑھ رہا ہوں, فرض نماز توڑنے کی اجازت ہے. فرض نماز پہلے جان بچاؤ اس کی, نماز ہو جائے گی قضا, لیکن بندہ تو نہیں ہوگا واپس. یہ اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ, اور کیا ہوگا, دو کفارہ بنا دے گا انکم تم سے من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو. صدقہ دو گے نا اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے ظاہر کرو چاہے بہترین طریقہ چھپا کر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. صدقہ ہمارے یہاں پر ایک ہندوؤں والا تصور ہے کہ سر کے اوپر سے 7 دفعہ سے گھما کر کب وہ چیلوں کو ڈال دو گوشت, قبرستان میں پھینک دو. یہ ہندوؤں والا تصور اسلامی نہیں ہے. کبے چیلے حشرات الارض اللہ نے ان کی روزی ہمارے ذمہ نہیں لگائی, ان کو خود اللہ نے توفیق دی, وہ خود تلاش کر لیتے ہیں. ہاں وہ جانور جو آپ نے باندھ کے رکھا ہے, وہ پرندے جو آپ نے پنجرے میں رکھے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. کہاں پر بعض کو ڈالتے کہاں جا کر ہیں, کن جگہوں پر جا کر ڈالتے ہیں, یہ شرک کے اڈے ہیں. آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھے ایک برتن, اس میں پانی اور دانا رکھے, اور پہلے یہ اہتمام ہوتے تھے. یہ بھی صدقہ, جو روٹی کے ٹکڑے بچ گئے, جلے ہوئے ہیں یا کچے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے نانا جی کیا کرتے تھے, نانی اماں بھی, ان کے چھوٹے سے ٹکڑے کر کے نا اوپر چڑیوں کو ڈال دیں. یہ بھی ضائع نہ ہو. یہ روٹیوں کے ٹکڑے بچ کر بکتے نہیں تھے, ان کو اس طرح استعمال کرتے تھے. باجرہ لا کر ڈال دینا, دال لا کر ڈال دینا, چھت کے اوپر آئیں گے اللہ ابھی پرندے وغیرہ, چلو پانی پڑا ہوگا چلیں گے. یہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا. تو صدقہ کیا ہے, اللہ کی راہ میں جو انسان ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے. کتنی تمہاری استطاعت ہے, ذوی القربى والیتامى والمساکین ترتیب بتا دی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا. واللہ, اور اللہ تعالیٰ بما جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر, اس سے خبردار ہے کون کس نیت سے کر رہا ہے. کیمرہ مینوں کی ٹیم آئے, بینر لگے, میرے نام کی تختی لگے, پھر میں فیتا کاٹوں گا, پھر میں غریبوں میں تقسیم کروں گا. نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانتا ہوں. اور اگر یہ ہے واقعی مستحق تک پہنچانا ہے وہ بھی جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے خبردار ہے. اللہ سے دعا اللہ سمجھ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت